أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں الحمدللہ مسلسل اس سلسلہ چل رہا ہے ملک اپنے وطن ہی سے چلتا ہے. اسی کے متعلق اس مہینے کے مطابق ہے ملازم تلاوت میں ہو یا ذکر میں ہو یا روزے میں ہو یا تفسیر سے متعلق ہو وہ بیان ہوتا رہتا ہے. یہ تو الحمدللہ مستقل مجلس آپ سے لوگ ہوتی ہے. کافی لوگ آتے ہیں سال میں اسی طرح رہتا ہے. رمضان میں خاص طور سے 2 مرتبہ رہتا ہے 11 بجے پھر عشاء والے سے یہاں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے اور اس کو نام سے مانا ظاہر کی بیان میں محنت بھی ہے نسبت بھی ہے مگر اس لیے تاکہ کتاب اللہ سے تعلق رہے جیسے کلام اللہ سے تعلق معانی کلام اللہ سے بھی تعلق رہے. یہ تفسیر کا بھی سلسلہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دائم اور قائم رکھیں اور امت کو اس سے نفع پہنچے. اس حقیق کو بھی اس سے منتفع ہونے کی توفیق پر منتفع کہ رمضان مجاہدے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہ نصاب ہے اسلام تربیت کا
اس وجہ سے بندے کو اسی طور پر سوچنا چاہیے یہ مجاہدے کا موقع، جب مجاہدے کا ہے تو کچھ مجاہدہ کر کے تب ملے گا، مجاہدہ کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے۔ علماء نے وقت لکھا ہے کہ رمضان کے بعد کیا ہے، حج کے جاتے ہیں۔ رمضان شہر المجاہدہ ہے اور ذوالحجہ شہر المشاہدہ ہے، حج کرنے جاتے ہیں۔ یہ سب ترتیب ہو سکتی ہے، جہاں ترتیب گورنمنٹ کی کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ نظام جو ہے مرتب ہے اللہ کا رضی، ہم کو اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اصلاح نفس کا، تزکیہ نفس کا، فلاح کے لیے جو ضروری چیزیں اس کو اللہ نے بتلایا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سب نظام ہے، پورا قرآن نظام ہے، تعلیم و تربیت کا نظام ہے۔ اس میں ہر کسی کے حالات بھی پیش آتے ہیں، اس کا علاج بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے تعلق اس وقت پیدا کرنے کی توفیق دے، اور حضرت بادشاہ فضل رحمت آپ یہاں کوئی تصوف کی کتاب پیش کرتا تھا، کہا قرآن پڑھنے کوئی تصوف کتاب نہیں، اس میں لے جا کر کسی نے پوچھا حضرت قرآن میں کہا ہے تصوف ہے، کہا جو ایمان لائے جو خود رکھتے ہیں، جو غم کرتے ہیں، یہ سب تصوف کی لازم ہے۔ خدر کا بھی بیان ہے، رضا کا بھی بیان ہے، خوف کا بیان ہے، تصوف کی ایک چیزیں ہیں، پورا قرآن تصوف ہے۔ اگر تصوف قرآن سے نہ نکلا تو بدعت ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ لگے ہی بحث کرنے میں، ہم تو یہی ثابت کرتے ہیں کہ تصوف قرآن کا ترجمہ نہیں، تفسیر باقی قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے، ایک مت ہے۔ اگر معلوم ہوگا بہت بڑا ہمارا اجتماع ہمارا کوئی اجتماع کرتا محدثین کا اجتماع ہے، ہماری بھائی ہمارا وقت نہیں تھا، ہم کو آنے کے لیے 1 بجے وقت ہے، بیان کرنا تھا 5-10 منٹ، علماء ہی علماء سب ایک طرح کے علماء رہے محدثین سن لیجیے۔ ہم گئے، ہم نے کہا دیکھیے سب لوگ جانتے ہیں قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے، ایک مت ہے، ایک ظاہری اس سے معنی اور باطنی معنی۔ ظاہر قرآن کو ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک بات ایک ظاہر ہے، اس کا مت ہے۔ میں نے کہا کہ 9 بجے سے 1 بجے تک حدیث کی مطلب ذکر ہو رہا ہے، لیکن ظاہر حدیث کو سے بیان ہوا ہے اور بطن حدیث کے لیے تیار ہو گئی۔ جلدی سے تو اوپر سے پیشنٹ آ گئے۔ جب قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے، ایک بطن ہے اور حدیث شرح ہے قرآن کی، تو ظاہر کے قرآن کے ظاہر کی تفسیر حدیث کے ظاہر سے ہوگی اور قرآن کے بطن کی تفسیر حدیث کے بطن سے ہوگی۔ اصل محدثین سے میں نے کہا آپ نے بطن آپ نے ظاہر حدیث کے متعلق کلام کیا ہے 9 بجے سے 1 بجے تک ہم کو پایا، اب بطن حدیث کی تیار ہوگی، حدیث کا باطن کیا ہے، تب آپ قرآن کو صحیح تفسیر کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوستو، اللہ کا علم بہت ہم کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے، بہت تھوڑا دیا گیا ہے، کوئی کیا نام اللہ تعالیٰ نے محی الدین العلمی کو ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب علوم دیے تھے، محی الدین العلمی باقی علوم کو انہوں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق، اس سے محبت، نسبت، اس کے علوم کو منتشر کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ بڑے آدمی ہیں، بہت زیادہ، لیکن ان کا حال یہ تھا جنگل میں چلے آتے تھے، سردر ہوتے تھے، یہ اللہ
تعالیٰ پر جیسے علوم قرآنیہ کا انتشار کیا ہے، ہم پر کسی کمائی اور علوم سجدے میں لے کے جنگل میں جا کے یہ علوم ہے قرآن کے، جو جتنی تحت جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فتوحات وغیرہ دیکھیے، فتوحات عجیب و غریب تفصیل اشکال کیا ہے کہ اللہ اکبر جب کہتا ہے بندہ پوری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہاں الگ ہوا، نماز کے سب یہ وقت ہے، اللہ اکبر کہتے وقت تمہارا دل دنیا سے الگ ہو کر کے خدا کی طرف جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہے حضرت ماں براہما صاحب کو اللہ اکبر نیت کیا مولانا کا وہی نیت کی تفصیل میں کچھ فرق پاتے تھے، پھر دوبارہ تجویز کرتے تھے تاکہ نیت جو ہے مجتمع ہو جائے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا ہے، ان کا ظاہر بھی ہے اور بطن بھی ہے۔ جب قرآن میں ظاہر و بطن ہے تو حدیث میں ظاہر و بطن ہے، تو ہم محدثین تھے ہندوستان تک دیکھا۔ میں نے کہا اب تک 9 بجے سے 1 بجے تک جو ہے ظاہر حدیث مختلف کلام ہوا ہے، تو اب ظاہر بطن حدیث کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی اعلیٰ سب بنانا۔ جب تک علم بھی بہت بڑا نور ہے، العلم نور، علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے مومن کے قلب پر عامل فرماتا ہے۔ نور علم بہت بڑی دولت ہے، علم کا نور۔ ہمارے مشائخ علماء نور علم سے بھی منور ہے، جیسے سند علم سے، سند حدیث سے اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے وہاں یہی کہا کہ اب تک 9 بجے سے لے کر ظاہر حدیث پر کلام کر رہے تھے، اور قرآن میں ظاہر ہے بطن ہے، تو اب بطن حدیث تاکہ آپ صحیح معنی میں قرآن کی تفسیر کر سکیں، کیونکہ وہاں جب قرآن میں ظاہر ہے اور بطن ہے اس کی تفسیر علماء کرتے ہیں۔ اگر علماء کو یہ صرف ظاہر حدیث ہوگی تو صرف ظاہر حدیث کی تفسیر ہوگی، اور قرآن میں بطن بھی ہے تو بطن حدیث کو پیدا کیجیے تاکہ قرآن کی شرح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی آشنا فرمائے۔ ایک لفظی علم ہے، ایک معنوی علم ہے، اللہ اس سے ہم لوگوں کو فائدہ کرنا ہے۔ ہم کو آگے بڑھنا ہے، جہاں تھے وہیں بزرگ کہیے 5 منٹ کا بس 5 منٹ کا نہیں، آگے بڑھو۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی برکت سے باطنی اعمال، باطنی نعمتوں سے بھی نواز دیں، ورنہ پھر رمضان و رمضان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ رمضان ایک خاص علم کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے، خوشی و خزو کا زمانہ ہے۔ ہم سب لوگوں کو باہر فرمایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اکٹھا اسی لیے کیا ہے کہ ہم کوئی باطنی حصہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ظاہر ظاہر چل رہا ہے، سارے مہینے ظاہری بات ہوتی ہے، یہ مہینے کی بدمی کی طرف حقیقت حدیث کی طرف ہوتی ہے۔ سب کو باہر جو کتاب لائے ہم سب مختصر چلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہ حضرات زبردست عالم دین نہیں، عالم شریعت، عالم طریقہ سب کو یہ کہا تھا نہیں چلنا کہ اتنا ہی آپ چلتے جاتے تھوڑا سا حساب کا سنا کو تاکہ جاننا چاہیے، ماتھا لے جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبشر کر دیا تھا۔ رضا آدمی ہمارا قلب اسلم کو رضا نور رضا سے منبشر پھیلا دیا تھا،
اور اس کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، تسلیم کرنا، اور اس کے قلب کو نظر خلق سے محفوظ رکھا تھا، بس آگ اسی بات سے اس پر صد اور سلامتی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے قلب کو اللہ کو دیا تو اللہ نے آگ کو سب کر دیا، تسلیم کیا۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبشر کر دیا تھا، پھیلا دیا تھا رضا کے نور سے، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، تسلیم کرنا، آمنا، اور ان کے قلب کو نظر الی خلق سے محفوظ رکھا تھا، نظر الی خلق سے محفوظ رکھا تھا، بس آج اسی بات سے برسات و سلامتی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ثبوت کیا تو ہم نے آنکھ کو برسات کر دیا، انہوں نے اپنے کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں چیزوں کو بھی پسے پوچھ جاتا ہے تو ہم نے بھی آگ جلانے والی تھی ان کو باغ و بہار بنا دیا، اب دیجیے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کو سپردگی جتنی ہوگی وہ فوت امری اللہ، اپنے باطنی اصلاح کے لیے اللہ ہی کا سبوت کرو، ہر کسی سے اپنے نفس کا اتکال نہ کرو۔ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ ہم تقویٰ بھی اختیار نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں تقوی میں ہونا چاہیے، آپ کیسے تقوی اختیار کریں جب تک کہ آپ ہی نے ہم کو تقوی دیں گے۔ اس بنا پر آیت کو حدیث کو ملاتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ تقوی سے تم کو سب کچھ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ ہم تو تقوی بھی نہیں اختیار کر سکتے، وہی تقوی ہی دیجیے گا تب ہم کو ملا نہیں۔ لہٰذا کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ ہم کیا اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ ہی ہم کو تقوی دیں گے تو تقوی ملے گا، آپ ہی ہمارا تذکیہ کریں گے تذکیہ۔ دیکھیے بہت پیار کرتے تھے اپنے نفس کو ثبوت کرو اللہ کے کہ اللہ ہم تقوی بھی اختیار نہیں کر سکتے، آپ ہماری کیا ہے۔ اس دعا کو بہت اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولانا۔ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی حق ہیں، ہمارا نفس تو مخلوق ہے، آپ اس کے خالق ہیں۔ جیسے ہم پر حق ہے اس کی اصلاح کا، آپ کو مجھے زیادہ حق ہے کہ اس کی اصلاح کرنا۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولانا۔ بہرحال بزرگوں ان کی روح نے استسلام اختیار کیا ابراہیم کی، اور ان کے قلب کو نظر خلق سے محفوظ رکھا، اور آج اسی بات سے ان پر صد اور سلامتی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ثبوت کیا اپنے کو، تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، آج سنا نہیں کو یا نار کونی بردم و سلام علیہ، یا نار کونی بردم و سلام۔ ایک روایت ذکر کر دیتے توحید پر اور توکل پر، کافی وہاں کہیں گے کہ ہم اشد حبا للہ ہیں، قرآن میں ہم لوگ کافی دعویٰ کریں گے ہم اشد حبا للہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں امتحان لیں گے، فرمائیں گے ان کنتم احبائی، اگر تم ہمارے محبوب ہو تو جہنم میں کود کے دکھا دو، کیونکہ عادت ہے کبھی کر کے، کیونکہ عادت ہے نافرمانی کی کو تو وہاں بھی کیا کر کے جب نہیں کودیں گے۔ پھر مومن کو حکم ہوگا ان کنتم احبائی، اگر ہمارے طرف محبوب ہو تو جہنم میں کود کے دکھا دو، سارے مومن جہنم میں کود جاتے ہیں، ان کی عادت بگڑی ہوئی ان کی بنی ہوئی وہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے بندے ہیں فرماتے ہیں، یہ اس کے بعد وہ نہیں کہتے ہیں کہ جس ابراہیم علیہ السلام جب پوچھے یا نار کونی بردم و سلام ہے، اللہ تعالیٰ دولت کو حکم دیں گے یہ ہمارے مومن مومنین نہیں پر کوئی تصرف نہ کرنا، جہنم میں کود جائیں گے مومن، مظہری میں روایت ہے جہنم میں کود جائیں، وہاں بھی امتحان ہوگا کافر کے
عادت ہے انکار کی، وہاں اطاعت کی عادت ہے، تو وہاں بھی امتحان ہوگا. ان کو اگر تمہارے محب ہو تو بھول جاؤ، پھر ندا ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ نہیں بھولیں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے احساس ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں. محبت بھی فرض ہے. علماء جانتے ہیں محبت اللہ قسمیں، اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، فرض مندوب. ایک محبت فرض ہے، ایک مندوب ہے. فرض محبت اتنی ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے. مندوب محبت وہ ہے کہ اللہ کے جو لوازم ہیں، تقررات ہیں، ان کو ادا کرے. فرض مومن کو کیونکہ اطاعت کا یہاں مادہ ہے، عادت ہے، وہاں بھی اطاعت کو دکھا دیں گے اور کفار وہاں بھی عادت. یہاں جیسے انکار کی عادت وہاں بھی انکار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بڑے شان سے کہتے تھے کہ مومنین جہنم میں کھل جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوگی. ایھا جہنم کن نار، ہمارے یہ بندے ہیں، ہمارے یہ مخلص بندے ہیں، ہماری محبت میں کچھ گئے، اس کو جلانا نہیں. یا نار کونی کو یہ آواز ہوگی، یا نار کونی. جیسے ابراہیم صاحب پر اسی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں حکم یا نار کونی پڑھ دو سلامن علی ابراہیم علی المومنین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی حصہ عطا فرمائے. یہ علوم ہے، باطنی علوم ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کامل اس رمضان کی برکت سے عطا فرمائے. من صام رمضان ایماناً و احتساباً، معلوم ہے ایمان ہونا چاہیے، ایمان کو بڑھنا چاہیے، تسلیم بننا چاہیے، انقیاد بننا چاہیے. ایک مشق جب یہی کرائی جا رہی ہے کہ جائز چیزوں سے روکا جا رہا ہے تو ناجائز چیزوں پر کیسے جا سکتے ہیں. شباب یہاں تو جائز چیزوں سے بھی رکے ہوئے ہو، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، وہاں آ کر کے حرام پر خود پڑ گئے. نہیں، ہم نے سنا ہے، افسوس کی بات ہے کہ بہت سے آدمی ایسے تھے، کچھ بہت نہیں، کچھ احترام میں رہے ہمارے وہاں بات کر، اور چاند ہوا نہیں اس طرف ہم نے پہنچ گئے. کیا ایک مہینے تک ہم تھوڑا رکھیں، اس سے ہم کسر نکالیں گے. کیا رونا رکھتے ہم کو جو امید تھی کہ تم شرف خانے کے قریب ہی جاؤ گے، مجھے پتہ نہیں چلا کہاں گئے. صاحب کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں گئے. اللہ صاف رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، توفیق کی دعا کرتے رہتے ہیں. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہ اعمال صالحہ یہ توفیق کی ہم دعا کرتے ہیں، ہم اس کا انعام چاہتے ہیں. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. ہمارے حضرت کے وفات کے بعد حکیم امام اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا، کلیم اللہ کے والد کے بہت خلیفہ بھی ہوئے تھے، بہت رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، سبھی کے پیچھے تو انتقال رکا ہوا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اب ان کے بعد ہم کو کون یہ دعا سکھائے گا؟ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. یہ دعا کون سکھائے گا؟ دعا میں سکھانا ہے، بہت بڑی بات. جس کو دعا ہوگا دعا سے، ہمارے حضرت تو دعا سے بہت شروع دعا کرتے رہتے، عادت سے دعا کرتے تھے. دعا کرو، شب قدر بڑھ کر کے پڑھ مولوی پاس سے بنایا مقبول پڑھ ڈالو، سب دعا آ جائے گی. تو دعا بہت بڑی نعمت ہے. جس کو دعا کی توفیق ملے گی اس کو اجابت بھی ملے گی. دعا کی توفیق کے بعد جس کو ذکر کی توفیق ملے گی اس کو مذکور ملے گا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. لازم ملزوم ہے.
تم یاد کرو گے خدا کو تو اللہ بھی یاد کرے گا تم کو. ایسے مجمے میں یاد کرے گا جو تمہارے مجمے سے اچھا ہے. بس قرآن نعمت نہ کرو. کھانا ہے پینا ہے, ہم نے وسعت کیا تمہارے روزے میں, تو بھی عبادت میں کچھ کثرت کرو. وسعت کبھی کثرت, وسعت انعامات میں ہے تو اعمال میں بھی کثرت ہو جائے گی. ہم لوگ کہیں ماشاء اللہ یہاں کے روزے بڑی خوشی یہی نمونہ. کچھ چلے جاتے ہیں ہمارے یہاں بھی جاتے ہیں, وہاں تصور نہیں ہوتا ہے رات میں بعد, اور یہاں کوئی جاتی ہے رات ہمارے جو ہے رات بھر بات تلاوت کرتے رہتے ہیں, وہاں کی بات کرتا ہوں. مجھے الہ آباد بڑی خوشی ہوتی ہے. کچھ تھوڑا سا نمونہ وہاں بھی ہم لوگ مل جاتا ہے. آپ لوگ کا کشف کوئی کوئی ملتا ہے تو ہمیشہ کوئی پڑھتے نہیں. اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق دے ان اوقات کی, بلکہ ان ساعات کی. تعرض رہا صفات کی ہوائیں چل رہی ہیں. فتعرض رہا, بڑھو اس کو لو, اس دھوکے میں آ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس وقت تصویر تحقیق کے بعد 24 گھنٹہ چلتی ہے, پورا مہینہ کیا مطلب رکھے, صرف رات نہیں پورا مہینہ لمحہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کے پوری برکات سے مستفید فرمائے. بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. مہینہ پورا مبارک ہے, ہر لمحہ مبارک ہے. فرما دیتے بہت سو رہو, لاہری باتیں نہ کرو. ہم کو مقرر کر کے دیا, دیکھو سرکار میں لاہری باتیں تو نہیں کر رہے ہیں, اور سیاسی باتیں بھی بہت کرتے تھے. رمضان ہے سو رہو, لیکن لاہری باتیں نہ کرو, میں وقت کو ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کے قدر کی توفیق. گرمی میں روزہ پڑتا تھا 10-11 بجے مجھے معلوم ہوا کہ چلے گئے. کہتے میں ٹہلنے چڑھ جاتا ہوں, میں پاس ہی پڑھنے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ منزل میری ختم نہیں ہوگی, اس پوری کرنے کے لیے ٹیکسی سے, موٹر سے نہیں, موٹر بہت دور تھا ہم لوگ سے, اس زمانے میں بہت مشکل تھی. اللہ تعالیٰ کچھ انہوں نے نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں, اس سے پہلے کے لوگوں نے اور نہیں دیکھا. ان لوگوں نے بس ہے آج یہ موٹر ہے, ایک موٹر کے لیے کوئی بھیجتا تھا, وہ بھی ٹوٹی پھٹی اچھی رہتی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مجاہدات سے گزارا ہے, وہاں بھی انشاءاللہ اپنے انعامات سے نوازیں گے. الاجرۃ بقدر المشقۃ والمشہور. الاجرۃ اللہ ہم سب لوگوں کو یہ جو کسی درجے میں مشقت ہے, اللہ اس کی مشقت ناقص ہے, لیکن انشاءاللہ اس کا اجر کامل ملے گا. جناب سب علوم ہے, معارف ہے, بزرگوں کو منتشر ہوئے. یہ عطا اسکندری کی کتاب ہے, حضرت حاجی صاحب نے اس کا ترجمہ کرایا, مکہ معظمہ میں ترجمہ ہوا ہے. ہم نے پوری مہینے میں جیسے اسی کو پڑھتے رہے, اور پھر ہم نے کہا کہ جو اردو میں ہے اس کا عربی ملنا چاہیے. جو ہمارے ساتھ تھے ڈھونڈتے رہے مکے کے کتب خانے میں. یہ کتاب تصور سے منصور ملتی نہیں تھی, لیکن 2 بجے رات میں مل گئی عربی کی ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے. کتابوں میں برکت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو مجھے مضمون یاد ہے, زبانی بیان کے بہت حافظہ بہت زبردست ہے, میں زبانی بیان کر سکتا ہوں کہتے تھے ہم, لیکن میں کتاب اسے دیتا ہوں اس صاحب کتاب کے بھی کچھ نورانیت ہوتی ہے, ان کے الفاظ میں جو نورانیت ہے ہمارے کلام میں نہیں ہے. اس وقت سناتے ہیں زبان علی ہوں تو کوئی عموماً زبانی بھر کے کتابیں لے کے سناتے تھے لوگوں سامنے. یہ بھی ایک خاص طرز ہے. فرماتے تھے ہم طالب علموں سے یہ تم جو سمجھتے ہو بات کرنا بہت مشکل ہے, کچھ مشکل نہیں. کتاب لے کر کے ایک ورڈ سنا دی, بات ہو گیا. بہت ہم لوگ آسان ہے, آسانی تو ہے کتاب لے کے بیٹھا ہوں, اس کی آسانی ہی نتیجہ ہے.
کہتے گھبرائی بات یہ ہے، بات کہنا بہت آسان، کوئی مشکل نہیں ہے، زبانی نہیں یاد ہے تو کتاب لیتے سنا تو بات ہو گیا، ہم لوگ کہتے بہت آسان، جو پڑھاتے تھے یہ سب چیزیں سبق لاتے رہتے، گھبرایا نہیں کرو، بیان کرو جو کچھ، لیکن بیان کو زبانی پر منحصر نہ رکھو، کتاب کو سامنے رکھ کے سنا دیا کرو، خود بھی سناتے تھے، زبانی بیان کرتے تھے، لیکن داس مولانا علی نہیں آیا قائد عیسیٰ زبانی حضرت اللہ سے بارگاہ لے کے سناتے تھے، قائد عیسیٰ حضرت اللہ سے بارگاہ پڑھاتے تھے، نہیں لے کے بیٹھتے تھے حضرت اللہ سے بارگاہ، اسی سے ان کو محسوس کر دیتے تھے، اب مولانا کو معلوم ہی نہیں رہتا تھوڑی کہ قائد عیسیٰ حضرت اللہ سے بارگاہ، لیکن لے کے بیٹھتے ہر سمجھتے کچھ کچھ ہو جاتا ہے مولانا۔ اللہ تعالیٰ کا دربار وسیع ہے، روح وسیع ہے، باب وسیع، اس کا دروازہ وسیع ہے، وہاں گنجائش ہی گنجائش، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت، ان کے عطا، ان کا جود کوئی حد نہیں، مانگنے والوں کی کمی ہے، دینے والے میں کوئی بخل نہیں، بہرحال آدمی بیٹھا، بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے، اصل میں سمجھنا ہے، بس یہاں مومن کو سمجھنا چاہیے جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے، کانٹے کو گل بناتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اتنا عمدہ جملہ ہے، وہاں تھانی ترجمہ کر رہے ہیں وہ آدمی کیا کچھ ہوگا، یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے، یہی سنانا ہے، یا پھر یہی بس مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو، کانٹے کو پھول اور خوف کو امن سے بدل دیتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہم لوگ ہے، اللہ تعالیٰ خار کو، ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں، ان کی بات تو اور کچھ ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے، جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو چاہیے، یہی جواب دینا کہ تم سے کچھ حاجت ہے، منزلی سے تم کو آگ میں پھینک، ابراہیم علیہ السلام جو پھینکا، جب منزلی سے آگ میں پھینکنا چاہے، کوئی آگ میں کہے حل لی ضرورت، حل لکھا ضرورت، کیا تم کو کوئی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، جس ضرورت سے وہ جانتا ہے، اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے، اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تم کو کچھ حاجت ہے، کائنات آگ میں پھینکی جائے، تو اس وقت کوئی کائنات آتا ہے، حل لگا حاجت، تم کو کوئی حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں، خدا سکھا رہا ہے، کچھ تم سے حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے، اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرو، اگر لوگوں سے نہیں تو اللہ ہی سے سوال کرو، اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے زیادہ معلوم ہو، میری مصیبت بجرم عشق میں ٹوٹی کشم عجب تماشا ہے، تمہیں مقصد پر آ، تم بھی چھت پر آ کے دیکھو کہ آپ کے معشوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بجرم عشق عجب تماشا، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سچ اور سلامت سے بدل دے گا، اگر تم تفویض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ کو سب کر دے گا، سب کے لیے وہاں بھی ہے، یہاں آتش دنیا کو سچ اور سلامتی کر دے گا، اور منت اور کرامت اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، اور نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرو، جب راستہ یہ ہے امت کے لیے تو وہی اختیار کرو گے تو تم کو نجات ملے گی، اللہ کو بھروسہ،
ہم لوگ سے مجھے میں بڑا عاشق الہی ایک ساتھ تھے، بڑے مشہور عالم، ان سے کسی نے کہا حضرت فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، کہا کون نئی بات ہو گئی، وہ تو 1300 سال سے پہلے سے آ رہا، چل جاؤ اپنا کام کرو پڑھو۔ میں نبی کے اندر ڈانٹ گیا ان کو، کچھ فساد فساد یہاں ہوا تھا، حضرت معلوم ہے فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، کہا کون سی نئی بات کرا رہے ہیں، 1400 سال سے ہو رہا ہے، جا اللہ کی طرف جو اس وقت کا مسئلہ میرے سامنے۔ انبیاء مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، بس اہل ایمان کو ان کی راہ پر چلنا چاہیے۔ انبیاء کا جو راہ ہے، ایسے موقع پر صبر سکون، یہ جو انبیاء کو بتلایا گیا ہے، کہا گیا انبیاء کا راستہ یہی ہے، تو مومنین کو جو ان کے پیرو ہیں، جو ان کے مقتدی ہیں، ان کو بھی وہی اختیار کرنا چاہیے، اسی سے نجات ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس امت کو فلاح اسی چیز سے ملے گی جو ان کو بڑوں کو ملی گی، جس چیز سے ان کے سابقین کو ملی ہے، قیامت تک وہی راستہ رہے گا، بدلے گا نہیں۔ اللہ کی طرف سے لجا جائے، اسے دعا سپردگی، اللہ ہم سب کو دعا کرے سپردگی، انی فوضت امری الیک، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ایک عالم تھے دیوبند کے پاس، تو لڑکوں سے کہا لڑکوں کہ حضرت اس کی اصلاح نہیں ہو رہی، دعا کیجیے، فوراً بتلایا اللہم اصلح لی فی ذریتی، یہ دعا کیجیے اللہم اصلح لی فی ذریتی۔ دیوبند کے پاس 7 آدمی شاگرد بھی تھے، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ اللہ ہم ذریت کی ہم کیا اصلاح کر سکتے ہیں؟ ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے بغیر آپ کی مدد کے، ہم ذریت کی کافر، اس کو بھی سپورٹ کر دیں۔ راہ رو رسد ہنر دارت توکل باعث، راہ رس سکو ہنر رکھتا ہے تب بھی اس کو توکل ہی کرنا چاہیے۔ راہ رو رسد ہنر دارت توکل باعث، اس راستے میں توکل بھی ہے، 1000 مجاہدات ہوں، 1000 ریاضات ہوں، نہ دینا چاہے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کا کرم ہو جائے تو سب کچھ مل سکتا ہے، سب کچھ مل سکتا ہے، جو پہلے کو ملا اب بھی مل سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کر دیا ہے۔ قرآن ہدایت کا راستہ ہے، حدیث ہے، لوگ غمخاری ہے، یہ سب راستے خدا کے سینکڑوں ہزاروں راستے ہیں، جس راستے کو صدق سے پکڑو گے پہنچ جاؤ گے اللہ کا راستہ۔ کوئی کسی سے کوئی تلاوت کے ذریعے سے جائے گا، کوئی روزے کے ذریعے جائے گا، کوئی نماز کے ذریعے سے، کوئی سرد آہ کے ذریعے سے خدا تک پہنچے گا، ایک آہ بیٹا خدا تک پہنچا۔ رفائی کہتے ہیں کہ ہر دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، کوئی تلاوت لیے کھڑا ہے، کوئی ذکر لیے کھڑا ہے، کوئی یہ بندے عاجز لوگ کے گیا، سب لوگ دروازے پہ رہ گئے، مجھ کو اللہ نے بلا لیا عاجز۔ العجز فخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی فخر ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے، یہ بہت مشکل بھی ہے، اپنے کو عاجز سمجھنا آسان نہیں، کہہ دینا بہت ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، دل میں سمجھنا کہ ہم کچھ نہیں بہت مشکل ہے۔ اور جو زندار میں زندگی پر آدمی رہ جاتا ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تقریر کا بڑا سلطان ہمارے مشائخ کی، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شوہرا میرا اڑا دیا کس نے، تاجی تاجی دیتا نغمہ سرمدی سنا کہ ہمیں، نغمہ قرآن پکڑ ہے، نغمہ سرمدی سنا کہ ہمیں، مست و بے خود بنا دیا کس نے۔ حاجی صاحب کو بتا ماشاء الرحمان کو بس حضرت صاحب تراویح میں تھے، حافظ صاحب نے کم پڑھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہے، کم پڑھا، اور میں حافظ صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ کم کیوں پڑھا؟ کہا حضرت ہم سے لوگوں نے کہا
کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اس وجہ سے کم پڑھا. کہا میں آج میں قرآن سنتا ہوں تو کوئی بیماری نہیں رہتی. تم جتنا پڑھتے ہو آج صاحب ہمارے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب اکثر یہی حال تھا. قرآن کہاں میں جاؤں گا آئیں گے ہو رہے کہ حج تم کہاں مجھ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں. قرآن کافی ہمارے لیے ان کو قرآن کی تلاوت کا موقع آتا تھا. ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہے. ہم خالی ضرور ہیں لیکن مانتے ضرور ہیں. چیزوں کا اعتقاد ہے اتنا تو رکھا جائے اعتقاد. میں تو نام و شاہ مٹھا بیٹھا ہے شہرات میرا ادا کیا کسی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن سے تعلق نسبت اس سے بڑھ کے کوئی شفیع نہیں ہے. اس سے بڑھ کے تمام شفیع عاجز ہو جائیں گے شفاعت سے تو قرآن اٹھے گا کہ میں سب سے بڑا قرآن شفاعت کرے گا. قرآن سے تعلق نسبت ماشاء اللہ یہاں بہت تعلق ہے نسبت. ہم لوگ یہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قرآن سے صحیح تعلق. ہمارے حضرت ایک ختم ہی کرتے تھے کہ مشہور منیر شاہ دیکھتے تھے زیادہ کر دیتے لیکن ہم لوگ ایک تو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق نماز سے تعلق درود شریف سے تعلق ذکر اللہ سے تعلق جتنا زیادہ ہوگا اسی قلب میں سلامتی رہے گی. اور رمضان ہی میں نہیں ہے رمضان کے بعد بھی کا سلسلہ رہنا چاہیے. خیر العمل مادی والے اگر 5 پارہ پڑھتے ہو ایک ہی پارہ پڑھو لیکن پڑھو. خیر العمل مادی والے بہترین عمل ہے جس کو مداومت کی جائے. مداومت اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ بھیجتا رہتا ہے تلاوت کرتا ہے اللہ کو یہ پسند. خیر العمل مادی والے بہترین عمل ہے جس کو مداومت کی جائے. اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے یہ تلاوتیں ہو رہے ہیں کر رہے ہیں سبھی کر رہے ہیں کچھ حصہ اپنے لیے رکھیں. وقت اتنا بھاری کرے کہ تلاوت بھی کر دیا کرے. تلاوت سب سے زیادہ قرب تلاوت ہی سے ہوتا ہے. حضرت امام احمد نے پوچھا یا رب العالمین بما اتقرب الیک آتا ہم سب سے زیادہ کس چیز سے تقرب حاصل کرے. فرمایا بے تلاوت کلامی میرے کلام کی تلاوت سے. فرمایا بے فہمین اور بلا فہمین. کہا بے فہمین اور بلا فہمین سمجھے تجھے جیسے بھی نافع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے تکلیف دشواری نہیں طریق. اللہ نے اپنے راستے کو آسان بنایا ہے. دین آسان ہے. اگر ہم مشکل بنانے دوسری بات جتنا ہو اپنے بس میں نہ کرو لیکن مداومت کرو. مداومت بہت بڑی چیز ہے. خیر العمل ہے مادی والے. مگر ایک بات ہم لوگ کہیں کبھی دیکھ لیا ہم سے کہا تھا اشراق ہوا تھا تم بیٹھا کرو بس. اب بھی الحمدللہ بیٹھتا ہوں 10-20 سال. ایک دفعہ حضرت ہی کہیں جا رہے تھے بمبئی میں تو میں بھی لگا کہ شام بیٹھا تھا. ان کو دیکھیں سب لوگ آتے تھے بزرگ جو آتے ہیں تو سب ڈوب پڑتے ہیں. حالانکہ مجھے ڈالیا سر پر کہا تم سے کہا تھا نا کہ شاہ صاحب بیٹھا تھا تم کیسے آئے. کھونے پینے کو رخت جگر کھانے کو یہ رات ملتی ہے جانا چلے دیوانے کو کچھ کیا جاتا ہے. اللہ ہم کو بھی کرنے کی توفیق ہے. آپ تو ماشاء اللہ کرتے ہی ہیں تو مداومت کی ضرورت ہے. الحمدللہ خیر العمل مادی والے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے یونس کی پکار کو سن لیا. مچھلی کے پیٹ سے اسے ندا کی ہم نے سن لیا. ہم نے اس کو نجات دیا. ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے. صرف یہی ایک چیز ہے جس میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم کرتے رہیں گے. ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں
وہی عقیل میں اس کو بہت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کبھی بھی نہیں سنا تھا، 1 آدھ سال پہلے سے بس یہی بتایا۔ اب کوئی عالم آتا تھا سعید الاستغفار پڑھا دیجیے، چاہے وہ قاری صاحب ہو تو کوئی سعید الاستغفار پڑھا دیجیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جے مرتبہ سے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، محمد عجیب دعا ہے، سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مذاہب کی پابندی، استغفار کی کثرت، طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، مبارکباد ہو شخص کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، توبہ مبارک اللہ تعالیٰ فاستجاب لہ، یعنی جو اہل ایمان قدم بدم منت سے چلتے ہیں اور اس کے انوار کے مشتاق ہیں، اللہ سے ذلت و احتیاج کا مانگتے ہیں، مسرت انکساری کے لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اس طرح لحاظ دیتے رہیں گے۔ یہ قید ہے، اب کوئی مصیبت آتی ہے 1 لاکھ آتا کریمہ کوئی نہیں جانتی، چیاں لے لیا یہ کڑیا ہوگا، اسے تھوڑے ملے، یہ ہے فاستجبنا، یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق، خالی یہی پڑھنا ہے ہمارے وظیفہ ہوتا ہے 1 لاکھ کا، بس سزا پڑھ قدم سے کیا ہوگا، یہ ہے یعنی جو اہل ایمان قدم قدم یونس کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت و احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ اتنا ہے، ہم نے بس یہ پڑھو نجات ہو جائے گی، اس طرح پڑھو۔ یونس علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ پڑھا، اپنے کو ظالم سمجھا، انہوں نے اپنے گنہگار سمجھا، خطاوار سمجھا، اور تم ایک طرف سمجھتے ہم کامل نہیں ہیں اور یہ بھی پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، 1 لاکھ مرتا ہے 2 لاکھ پڑھ مرتبہ پڑھو، یہ بھی وظیفہ چلتا ہے، کیا ہے تو جانتے نہیں کیا ہے اس کے اندر، کم سے اپنے گنہگار تو سمجھو۔ کچھ بہت زبردست استفسار کہا کر ہمارا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی مصر میں، بہت سب جگہ اس میں ظلم مصری بھی تھے، اس میں ظلم مصری بھی تھے، وہ بھی تھے، لیکن آسمان نے 1 قطرہ پانی نہیں ٹپکایا۔ ظلم مصری نے کہا میں سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ ظلم مصری بادشاہ کہتا تھا کہ اولیاء کا ذکر ہو اور ظلم مصری کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس کیا سنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا مانتا تھا، لیکن ان کا روئے گا سب نہیں بارش ہوئی۔ ظلم مصری نے کہا کہ گنہگاروں کو اللہ بارش، توبہ کیا یہ بارش نہیں ہوئی، کہا میں اب جاتا ہوں، اب میں اس محفل میں رہوں گا، میری نحوست وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ ظلم مصری جس کے بارے میں بادشاہ کہتا ہے کہ اولیاء کا ذکر ہو، ان کا ذکر نہ ہو تو مجلس سنی ہے، یہ اپنے کو نکل گئے، بارش ہو گئی، ان کے نکلتے ہی مجلس سے بارش ہو گئی۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا سب سے بڑے گنہگار وہی تھے کیا، نکلتے ہی بارش ہو گئی؟ تو حضرت نے خاموشی کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ عجیب اختر ہوئے تھے، میں جواب دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے حضرت ظلم مصری نے اعتراف ذنب کیا، گناہوں کا اعتراف، اس کی برکت سے بارش ہوئی۔ سب لوگ اپنی طاقت کو لے گئے تھے، وہ اعتراف گناہ کو لے کے گئے تھے، اعتراف علی المعترف بذنبی، میں اعتراف کرنے والے اپنے گناہوں کا، یہ چیز اللہ کو بات ہے، تمہاری طاعت کی پرواہ نہیں، اعتراف کا بھی قدر ہے کہ تم اپنے کو ناقص سمجھو، انا المعترف بذنبی، اللہ میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف، یہ اللہ کو پسند آئی کہ بارش ہوگی، طاعت سب جاری، یہ چیز کی کمی تھی، معترف بذنبی۔ ماتھاری نے پوچھا، کچھ جواب دیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انا المعترف، جو انہوں نے اعتراف ذنب کیا، اور اعتراف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن میں اہم سنت ہے، کیونکہ سنت کی اتباع کیا، اعتراف ذنب میں بارش آنی ہو گئی۔ انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وافتح الیک ابتحال المذنب زمین، ادعوک
میں آپ کی دعا کرتا ہوں جیسے ظلم گناہگار دعا کرتا ہے گر گراتا ہے، اسے میں کرتا ہوں. بتائیے اعتراف ذنب کی وجہ سے بارش ہوئی، جنہوں نے اسی کی برائی کی وجہ سے نہیں، یہ جنہوں نے اعتراف گناہ کا اعتراف کیا، گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اعتراف ذنب کی وجہ سے بارش ہو گئی. یہ ہے حقیقی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی ضرورت. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حق تقریم کا بنا سننا، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. یہ ہے کہتے ہیں یعنی اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں. صرف کہتے ہی نہیں، جو انوار سے ان کے قلوب میں اس کے مشتاق ہے، اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکرت انکسار کا لباس پہنتے ہیں. ہم ان کو اسی طرح نجات دیتے رہتے ہیں. اس طرح پڑھنا لا الہ الا انت تمہارے لیے تو اپنے کو بہت بڑے زاہدین میں سے ہیں، مقربین میں سے نہیں. تو اپنے کو گراؤ، اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنے نیستی کو اختیار کرو، اپنی انانیت کو، غرور کو ختم کرو. اللہ کی طرف رحمت ہوگی. بہرحال یہ گویا کہ عقید میں یہ کہ میں جب اس کو لے گیا کتاب کو، یہ وہ الفاظ جو انہوں نے کچھ لکھے ہیں میں نہیں کر سکتا تھا. ان کے الفاظ سے برکت حاصل کرنے کے لیے نورانی حاصل کرنے کے لیے میں نے سنایا بھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی طریق کو سمجھنے اور طریق پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے تک قرب و قبول سے ہم کو نوازے. اللہ ہم سب کو قرب رمضان اسی لیے ہے. اللہ کے قرب و قبول کو ڈھونڈو لجاجت میں، عاجزی میں. العاجز الفقری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر ہے. سب لوگ اپنی عبادات کے لیے دروازوں پر ہیں. یہ بندے حقیر عاجزی کو لے گیا، وہ دربار میں پہنچ گیا، سب دروازے پر آ گئے. اللہ اللہ عاجز الفقری. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کے مارگ پر چلنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے اور قبول فرمائے. یہاں ہمارا آنا ظاہر ہے کہ آپ حضرات نے دیری کی نسبت سے بلایا ہے. اللہ مجھے صحیح معنوں میں صحیح دین، حقیقی دین سے مشرف مجھے بھی فرمائے. ہماری اولاد کو حضرات بھی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، سب کو صحیح معنوں میں تدین اور تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائے. اور پھر زندگی رہی تو پھر آنے کی صحیح کروں گا. ابھی تو رات جانا ہی ہے، وہاں بہت پرانی ہے، تو کئی سال ہو گئے، 30 سال 45 سال بعد جاتے ہی ہوں. آپ لوگوں نے ایک نیا سلسلہ کئی سال، یہ بھی 2 سال ہو گیا 3 سال. میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی یہاں بھی جاری ہے، کیونکہ وہ بہت دور تھا. یہاں کے لوگ دعا دیتے، وہاں کے لوگ کہاں 2 بھی آئے ہوں گے. یہاں کے لوگ بھی کچھ ہی لوگ جاتے ہیں. یہاں کے لوگ تو میں خوشی آتا ہوں، گھر بار چھوڑ کے آتا ہوں. بچے بھی روتے بھی ہیں. دعا کے لیے آنا میرا مبارک ہو، مجھے ثمرات الہیہ ہو، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہو. دعا بھی کریے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہم صلی علی سیدنا النبی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک رمضان شریف کی برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے، اور اپنے کرم سے، اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو نواز دے. جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، خواجہ معصوم کہتے ہیں جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تعجب کیسے زندہ ہے. میرا پاؤں ہے قلوب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے، اپنے رسول کی محبت سے، دین کی محبت سے سرشار فرمائے، اور جنت میں صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اولیاء کے ساتھ معشور فرمائے، انبیاء کے ساتھ معشور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.